6:52 پہ ایک کالے رنگ کی ویگو نے سروسز ہاسپٹل میں لا کے ڈراپ کیا. فوری طور پہ یہ انفارمیشن ہمارے پاس پہنچی اور ہم نے اس کو بیک ٹریک کرنا شروع کیا. فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس میں سے کوئی بھی انفارمیشن آپ کو میڈیا سے اس وقت تک شیئر نہیں کی جائے گی جب تک یہ مکمل طور کے اوپر فلی بیکڈ نہ ہو اور اویلیبل نہ ہو اور کنفرم نہ ہو اور تمام ٹیکنیکل چیزیں اس میں سامنے نہ آ جائیں. اس کے لیے فوری طور پہ 8 TORs کے ساتھ ہم نے ایک لیٹر ایشو کیا جس میں بہت سارے TORs کے ساتھ ساتھ اس معصوم شخص کی ہلاکت کی وجہ بھی تھی. اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اگر یہ شخص پولیس تشدد سے ہلاک ہوا یا اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز سامنے آئی جس میں پولیس کی زیادتی ثابت ہو تو اس کے خلاف قانونی کارروائی انتہائی سخت کی جائے گی اور لیگل کارروائی مکمل کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ جو ٹیم جس نے کام شروع کیا اس نے تمام ٹیکنیکل مسائل کو بروکار لاتے ہوئے اس کو بیک ٹریک کیا. یہ گاڑی ہم نے 31 کیمروں کی مدد سے معلوم کرتے ہوئے پیچھے جاتے ہوئے یہ GB سیکیورٹی کی بیسمنٹ سے برآمد کی. اس کی تمام چیزیں اب آپ کو شیئر بھی کر دی جائیں گی. تمام تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں. GB سیکیورٹی یعنی گل بہار سیکیورٹی کی وارث شاہ روڈ کی بیسمنٹ سے گاڑی برآمد ہوئی جس میں اس مظلوم شخص کو پیچھے ڈالا گیا تھا اور اس میں خون موجود ہے. فورنزکس کرا لی گئی ہے. جہاں پہ ہمیں پتا چلا کہ یہ گاڑی ڈیوائیڈر پہ CMH کے اوپر یہ جب ٹکراتی ہے برج کے اوپر فورٹریس برج پہ 6:24 کے اوپر اور اس کو وہ فوری طور پہ ڈالتے ہیں. وہ کوئی کرمنلز نہیں ہیں. ان کی کوئی اس طرح کی سازش نہیں ہے شخص کو مارنے کی. سوشل میڈیا پہ جو طوفان بدتمیزی 7:13 پہ شروع ہوتا ہے اور کل رات سے جاری ہے کہ ہم کسی PTI کے اوپر تو ڈنڈوں کی ویڈیو دکھا کے سوشل میڈیا کی ہر ویڈیو پہ میں بات کروں گا جو آئی ہے کہ ہم ڈنڈے جو چل رہے ہیں وہ ان کے آپس میں کوئی پرانی ویڈیو کے پولیس ان کے ڈنڈوں والی ویڈیو پہ اس مظلوم شخص کا یہ قتل ڈال دے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس شخص سے جو ان کے والد ہیں ہمارا وعدہ ہے کہ پنجاب پولیس تمام تفتیش آج ان کی خدمت میں خود لے جا کے پیش کر دے گی. یہ گاڑی 6:24 پہ وہاں سے نکلتی ہے. اس کی جان بچانے کی وہ کوشش کرتے ہیں. وہ کوئی کرمنلز نہیں ہیں. وہ اس کو 6:31 پہ CMH کے سامنے لے کے جاتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی وہ گیٹ ہمیشہ کے لیے سیکیورٹی کے لیے کلوز ہے. انہوں نے اپنے بیان جو دیے ہیں انہوں نے بتایا ہے جس کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ ہم نے یہ سوچا کہ یہاں پہ شاید علاج نہیں ہوگا یا کوئی آرمی کا ہاسپٹل ہے تو وہاں سے اس کو واپس موڑتے ہیں اور اس کو وہ مختلف چوکوں سے لے کے جس کی تمام ٹائمنگ موجود ہے اور جس کی تمام CDRs میرے پاس ہیں ہم آپ سے واٹس ایپ پہ شیئر بھی کریں گے. یہ گاڑی 6:50 پہ بس اسٹینڈ کے سامنے سے گزرتے ہوئے شالیمار ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے 652 کے اوپر سروسز ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے. ایدھی والوں کے وہاں وہ ایدھی کی ایمبولینس نکل رہی ہوتی ہے. اس کے ڈرائیور کو وہ کرتے ہیں اسٹریچر پہ ہینڈ اوور کرتے ہیں. وہ بہت ساری تصاویر آپ میڈیا پہ چلا چکے ہیں. ڈرائیور کا نام جہازیب ہے. ساتھ اس کے عمر فرید بیٹھا ہے. جس جگہ پہ یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈر پہ گاڑی لگتی ہے. وہ نشاندہی کر دی گئی ہے. اس کی تصاویر آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. وہ جگہ لاہور میں ہے. وہ خود آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ تمام لوگ عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے. ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. اب میں آتا ہوں اس گاڑی کے مالک کی طرف. اس گاڑی کے جو اونر ہیں اس کمپنی کے ان کا نام راجہ شکیل ہے. ان کی کوئی انٹینشن اس شخص کو قتل کرنے کی ایز سچ نہیں تھی لیکن خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ PTI کے سینٹرل پنجاب کے ایک اہم رکن ہیں. وائس پریزیڈنٹ ہیں. اس کے بعد یہ بات چیت کا کچھ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اس انفارچونیٹ ڈیتھ کی اس شخص کو جس کی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز میرے نام کے ساتھ اور CM صاحب کے نام کے ساتھ اور پنجاب پولیس کے نام کے ساتھ لگائی گئی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اس ڈیتھ کو اس انفارچونیٹ ڈیتھ کو استعمال کیا جائے اور اس کو مس یوز کیا جائے اور پولیس کو اور سسٹم کو ایبیوز کیا جائے. میں آپ کو بالکل کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سازش ناکام ہوئی کیونکہ ہماری ٹیکنیکل ٹیمز نے اس کے اوپر جو کام کیا تو ہمیں
یہ تمام شواہد ملے اور وہ ٹیلی فونز مل گئے جن کے اوپر یہ ٹیلی فون کی اسکرین شاٹ بھی آپ سے شیئر کی جائے گی کہ کس سیاسی لیڈر سے کس وقت بات ہوئی، اور وہ آڈیو بھی آپ کو دکھا دی جائے گی، اور اس میں آڈیو میسیجز بھی ہیں۔ میں آپ کا تھوڑا زیادہ وقت نہیں دوں گا، یہ قانونی پروسیس مکمل ہوگا۔ ٹی او آرز جو باقی ہیں اس کا بھی ہم حاضر ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو گرفتار کیے گئے، مارا گیا، پرانی ویڈیوز، اس شخص سے ملتی جلتی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی گئیں، پولیس کو دھمکیاں دی گئیں، یہ کہا گیا کہ پرچے درج کرا دیے جائیں گے، بائی نیم چیف منسٹر کے اوپر جعلی درخواستیں واٹس ایپ پہ چلائی گئی، پولیس کی کمانڈ کو بائی نیم ملعون کیا گیا۔ ان 3 دنوں میں جب آپ ہماری ماؤں کو گالیاں نکال رہے تھے، اس وقت ہم شہداء کی ہم اپنا کام جاری رکھا، ہم نے گینگز پکڑے، ہمارے انکاؤنٹرز ہوئے، ہمارے ایک بندہ کچے میں زخمی بھی ہوا۔ اس وقت ہم شہداء کی والداؤں کو میڈلز دے رہے تھے، دعائیں لے رہے تھے۔ جب آپ ہمارے بچوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اس وقت ہم شہداء کے بچوں کے ساتھ جا کر ان کے مسائل سن کے ان کو پیار کر رہے تھے۔ آپ نے ایک جعلی آڈیو بھی سنی ہوگی جس کے اندر ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے ٹاپ لیڈرشپ کو ہمارے ایک ایس پی سے بات کرتے سنایا گیا ہے۔ اس کے اندر ٹو 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 کی وائرلیس کی آواز بھی آتی ہے۔ جعلی آڈیو بنانے والوں کو میرا ایک پیغام ہے، بہت عرصہ پہلے یہ اینالاگ کے وائرلیس ختم ہو چکے ہیں۔ کسی پولیس کے گاڑی میں یہ ٹو 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 کی جو آواز ڈالتے ہیں، اگلی جعلی ویڈیو میں مہربانی کر کے نہ ڈالیے گا، کیونکہ اب وہ LTE بیسڈ تمام پولیس کے پاس الحمدللہ کئی سالوں سے وہ موجود ہے۔ یہ ویڈیو بھی جعلی ہے اور ہم سوشل میڈیا کی ایک ویڈیو کا جواب بھی دیں گے۔ اس کے بعد میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تحمل اور بردباری سے پولیس پہ ٹرسٹ کیا، اور میں اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی جانفشانی اور محنت سے اس کام کو مکمل کیا، اور وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تمام کیس آپ کے سامنے رکھا جائے گا، فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا، لیکن انشاءاللہ اس ملک کی قانون کو سامنے لایا جائے گا اور اس والد کو انصاف پرووائڈ کیا جائے گا۔ آپ کا شکریہ۔ اچھا، اس میں اب ایک ڈاکٹر صاحب نے کافی ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہیں۔ تقریباً 8:30 بجے راجہ شکیل صاحب جن کو بھی مینشن کیا ہے، وہ یاسمین راشد صاحبہ کو یہ ساری انفارمیشن دیتے ہیں کہ اس طرح یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہم سے، اور اس میں وہ بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کی بھی ساری ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد یاسمین راشد ان کو کہتی ہیں کہ آپ نے اگلے دن صبح 9 مارچ کو آپ زمان پارک آ جائیں، اور وہاں پہ پھر میں آپ کو لے کے جاؤں گی اور وہاں پہ آپ کی ملاقات کراؤں گی باقی لیڈرز کے ساتھ۔ وہ لوگ اگلے دن 1 بجے، میرے خیال میں 1 بجے کا ٹائم ہے، ہاں 1 سے 3 کے درمیان وہ وہاں پہ ہوتے ہیں، زمان پارک میں ہوتے ہیں، اس کی بھی ساری ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے۔ اور یاسمین راشد صاحبہ ڈرائیور کو گاڑی میں چھوڑ جاتے ہیں، راجہ شکیل اندر چلے جاتے ہیں، اور یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ اندر جا کے ساری تفصیل اپنے لیڈرز کو بتاتی ہیں، اور پھر باہر نکلتی ہیں۔ ان کو کہتی ہیں کہ ضرورت نہیں ہے اس کی، آپ لوگوں کی ملاقات کی میں نے سارا بتا دیا، آپ جائیں اور ریسٹ کریں۔ تو اس کے بعد وہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں۔ جو ڈرائیور تھا اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنا حلیہ تبدیل کرتا ہے، وہ اپنی داڑھی صاف کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جو 2 کالز جن کے ساتھ ان کا رابطہ تھا راجہ شکیل کا، جو مانتے ہیں کہ میں نے یاسمین راشد صاحبہ کو بتایا سارا کچھ، ایک اور جو کال وہ کر رہے ہیں وہ زبیر نیازی صاحب کو کر رہے ہیں۔ زبیر نیازی صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں زبیر نیازی کو بھی بتایا تھا کہ نہیں، جی کال کی تھی لیکن انہوں نے اٹینڈ کی، وہیں پہ ملاقات نہیں ہاں، کی، لیکن کالز میں موجود ہے وہ۔ اب اس ساری چیز کے بعد میرا صرف ایک چیز ہے آپ لوگوں کے ساتھ، ہمارا سیاست سے لینا دینا نہیں تھا، لیکن ہمیں ابھی نہیں، جب میری نامینیشن ہوئی پہلے میرے پہ ریلیجس ایک اٹیک آ گیا، اس کے بعد مجھے سازش میں کہیں پہ ڈال دیا گیا، اب مجھے قتل میں ڈال دیا گیا۔ میرا صرف فراز صاحب ایک بات بتائیں کہ قتل کا الزام لگانا کیا اتنا آسان ہے کہ آپ الزام لگائیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ بس ٹھیک ہے، ہمارے بیوی بچے نہیں ہیں؟
ہمارے پہ تھریٹ نہیں آتا. آپ جھوٹ بول دیں اور آپ کو اچھا ایک اور چیز, اگر میں کہتا کہ نہیں پتا, آپ کو پتہ ہے اور آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو بتایا گیا آپ کے لیڈر نے سب نے کہ جی یہ قتل اس طرح ہوا ہے, یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, یہ سارا کچھ ہوا ہے, اور اس کے بعد آپ یاسمین راشد صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی, باقی سارے لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی, اور اس کے بعد اس میں کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ان کے قتل سے مارا گیا. آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ جی ان کے قتل سے مارا گیا. یار یہ تو زیادتی ہے. اور اس کے بعد آپ اس کے والد کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کھڑے رہنا ہے, یہ قتل ہوا ہے, ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے, ہم آپ کو یہ سارا کچھ بھی کریں گے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. مطلب اتنا آسان ہو گیا ہے سارا کچھ کہ کسی کے ساتھ آپ جو مرضی کر لیں. کوئی اگر خاموش ہے, چپ بیٹھا ہوا ہے, تو آپ اس کو جو رگڑ سکتے ہیں رگڑ دیں. کوئی آپ اسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ اسلام میں تو سب سے بڑی سزا ہی کہ جھوٹ بولنے کی ہے اور آپ جھوٹا الزام لگانے کی ہے, اور آپ جھوٹا الزام لگائے جائیں, اور ہم خاموشی سے چپ کر کے, میں نہیں ابھی بھی نہیں بولنا چاہتا, لیکن اب جب آپ میرے پہ آئیں گے, میرے بچوں پہ آئیں گے, گالی بھی دے لیں, آپ کا ظرف ہے, سب کچھ ہے, لیکن خدا کا واسطہ جھوٹا الزام تو نہ لگا. آپ سیاست کر لیں, آپ سارا دن کر رہے ہیں سیاست, ہم تو نہیں سیاست سے روک رہے آپ کو, لیکن اس طرح تو نہ کریں کہ آپ ہر ایک کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ اپنی سوشل میڈیا کیمپین علیحدہ چلا رہے ہیں. ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ لوگ بھی مر رہے ہیں, باقی لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں. انہوں نے وہ کیا جو قانون. آپ اچھا دوسری بات بھی کر لیں, 144 کیوں لگائی؟ آپ لوگوں میں سے بہت ساروں کے ذہن میں یہ ہوگا, آپ کا ہائی کورٹ نے عورت مارچ کی پرمیشن دی کہ اس عورت مارچ کرانا ہے. آپ کی ٹیمیں وہاں ٹھہری ہوئی تھیں. تھریٹ لیول یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ تھا. آج کے دن تک اللہ کا شکر ہے خیریت سے ابھی تک ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ خیریت سے آگے بھی گزارے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں ریلی نکالیں گے ہم لوگ. ارے بھائی ایک دن آگے کر لو, ایک دن پیچھے کر لو, 2 دن بعد کر لو, اسی دن کرنا ہے جب سب کچھ ہو رہا ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے, آپ پہلے بھی کتنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کی ہوئی ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کر لیں. زمان پارک میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو وہاں پہ ٹریفک اور جو وہ لوگوں کا روز لوگوں کے میسج اور کالز آ رہی ہیں کہ جی ہمارا کچھ کریں یہاں پہ, ہم لوگ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. بری حالت ہوئی, ہم نہیں کر رہے کچھ. پولیٹیکل جماعت ہے, ان کو خود اس چیز کا احساس ہوگا, سارا کچھ ہوگا, ہم نہیں کر رہے. لیکن آپ کو کسی چیز کی نہیں ہے. آپ پولیس والوں کو تھریٹ کر دیتے ہیں, آپ جو آپ کے ہاتھ ہے اس کو تھریٹ کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, آپ پھر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. مطلب کتنا جھوٹ بولیں گے؟ میں اپنی ذات سے لیٹی کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ سیاست میں جو مرضی کریں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن اس چیز میں ہمارے ساتھ اس طرح نہ کریں. ہمارے بھی بچے ہیں, ہماری بھی فیملیز ہیں, ہمارے بھی رشتہ دار ہیں. آپ ان کو جس طریقے سے میسج کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں وہ بہت زیادتی ہے. تو میں تو اس لحاظ سے اتنا زیادہ, اور اگر اس سیٹ پہ نہ بیٹھا ہوتا تو میں اور طرح جواب دیتا, بہت اور طریقے سے جواب دیتا. لیکن اس منصب پہ جہاں بیٹھ گیا ہوں, اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے تو میرا بہت سارا فرض ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کو خاموشی سے پی جاؤں. لیکن اس طرح کسی کے اوپر 302 کی FIR اور کسی طریقے سے آپ کہیں کہ جی, اور کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے قتل کرایا, اور ایک نہیں آپ کا پوری پارٹی کہنا شروع ہو گئی کہ قتل کرایا, یہ زیادتی ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ میں اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ جس نے یہ زیادتی کی, اللہ تعالیٰ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ حساب کریں گے. SSP عمران انہوں نے اور ہمارے باقی لوگوں نے مل کے جس طریقے سے اس کیس کو ٹریس کیا ہے, یہ بالکل بلائنڈ کیس تھا. یہ ایک دفعہ تو بالکل ہم بھی اس پہ تھے کہ یہ پولیس تشدد سے کہیں فوت نہیں ہو گیا, لیکن جس طرح انہوں نے ایک چیز پہ پہنچے ہیں جا کے اور ٹریس کیا ہے, یہ سارے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد آڈیو کی بات ہے, وہ جن صاحب کی وہ آڈیو بتا رہے ہیں, ان سے کوئی بندہ فون پہ بات کر لے, ان کی آڈیو سن لے, اور جو آڈیو چل رہی ہے وہ سن لے. وہ کسی ویریفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی آواز ایک دفعہ فون کر کے سن لیں, اور اس کے بعد وہ جو آڈیو انہوں نے بنائی ہے وہ سن لیں. اس کے بعد آپ کو کسی چیز کی ویریفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں رہتی, نہ آپ کہیں فرینزک کے لیے بھیجنے کی ضرورت ہے, نہ کچھ ہے. آخری چیز یہ ہے, اس کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب دے دیں گے. وزیر آباد والا ابھی جو ہوا, میں کیونکہ پچھلی گورنمنٹ میں ہوا تھا, میں اس پہ نہیں جاؤں گا. آپ لوگ خود گیج کر لیں کہ وہ کیا انسیڈنٹ تھا, کیا ہوا, نہیں اس کے اوپر میں نہیں جانا چاہتا. آخری بات یہ ہے کہ میرا صرف آپ لوگوں سے ایک چیز ہے,
اور پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بھی یہ ہے، ورنہ آپ کو ہم کہہ دیتے کہ یہ خبر ہے آپ دیکھ لیں، آ جائیں ویریفائی کر لیں، یا آئی جی آپ پریس کانفرنس کر دیتے، سارا کچھ ہو جاتا ہے. دیکھیں آگے آلریڈی سینسٹیو ٹائم ہے، 30 اپریل کو الیکشن ہے. آپ اس ساری چیز میں جس طرح ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ جب بھی ان کا ڈیلیگیشن آتا ہے ہم لوگ ملتے ہیں. جب انسیڈنٹ ہوا ہے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب وہاں پہ پہنچے ہیں، ہاسپٹل پہنچے ہیں، ہمیں نہیں تھا کہ یہ کس کا کارکن ہے کس کا نہیں ہے. یہ وہاں پہ رہے ان کے حساب سے، جس طرح انہوں نے کہا، ان کی فیملی نے کہا، ہم نے ان کو اسی طرح انٹرٹین کیا، اس کو خیال رکھا. ایک آدھا زخمی اور تھا، پولیس والے زخمی تھے، سب کا خیال رکھا انہوں نے، یہ بات نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنا کام کرنے دیں. آپ اس طرح اگر سمجھیں گے کہ میں پریشر میں آ جاؤں گا، میں تو نہیں آ رہا. اگر کوئی اور ہوتا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں پریشر میں اس طرح نہیں آؤں گا. آپ بالکل آئیں، اگر آپ کو کوئی ہماری چیز سے اعتراض ہے آپ آئیں، بات کریں، 100% کریں گے. لیکن یہ دھمکی سے، گالم گلوچ سے، ٹویٹ کر کے اس طرح میں تو کسی صورت بھی سرنڈر کرنے والا نہیں ہوں. بہتر ہے گھر چلا جاؤں گا، لیکن اس طریقے سے نہیں ہوں گا بالکل بھی. بس ایک دفعہ یہ پریزنٹیشن دے دیں، اس کے بعد ایک سیکنڈ یہ تھوڑا سا کائنڈلی ہماری کوشش ہے کہ آپ کو تھوڑا جو آپ سے سوال پوچھنے ہیں وہ اس سے متعلقہ ہوں گے. یہ کائنڈلی تھوڑی سی ویڈیوز بھی دیکھ لیجیے گا، اور اس میں کوئی بیان بھی دیکھ لیجیے گا، اور کچھ ثبوت بھی دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد جو سوال پوچھیں گے، جس چیز کے متعلقہ پوچھیں گے، شام تک پوچھیں گے، انشاءاللہ آپ کے سامنے آ کریں. اب ہم آپ کو تھوڑا سا دکھائیں گے، آپ کے سوالات سے متعلقہ ہے، یہ ضروری چیز ہے. اس کو چلائیے جی پلیز. جی سب سے پہلے یوز اگینسٹ فورس. لازمی بات ہے، بڑا انفارچونیٹ ہوتا ہے. اس ملک کا قانون ہے اور اس کی حکمرانی ضروری ہے. اس ملک کے قانون کے مطابق اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جو غیر قانونی کی جائے گی. یہ وہ قوانین ہیں جو کہ آپ کے ملک کے قانون کی کتاب میں لکھے ہیں، اور اس میں ہر وہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اس کو ڈسپرس کیسے کرنا ہے، پروپورشنیٹ فورس کیسے یوز کرنی ہے، شارٹ آف ڈیڈلی ویپن کب جانا ہے تھرڈ سٹیج پہ، فائر آرم کب یوز کرنا ہے، اور آرمڈ فورسز آف پاکستان کو کب بلانا ہے کسی بھی ہنگامے کی صورت میں، کسی بھی چیز کی صورت میں. اس ملک کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. دہشت گردی کے علاوہ مذہبی جمہوریت بھی ہے ان جلوسوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی عسکریت پسندی بھی ہے. یہ چیزیں سیاسی عسکریت پسندی میں آتی ہیں. آج بھی کچھ سیاسی جماعتیں ڈنڈے، سوٹے، کیل لگا کے پولیس والوں کو مارنے کے لیے گلولوں کے ساتھ پتھر اکٹھا کر رہی ہیں، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں یا وہ سیاسی جماعتیں ہیں. میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس ان تمام چیزوں کے لیے تیار ہے. جب ہم نے یہ وردی پہنی، اور جس نے بھی اس ملک کی یہ وردی پہنی، اس نے خوف اس دن چھوڑ دیا اور صرف ایک ذات سے ڈرنے کا فیصلہ کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی ذات سے، اور اس ملک کے قانون کی حفاظت کا وعدہ کر لیا. یہ ہے وہ قانون جس کے ذریعے اگر ہم پہ پتھراؤ ہوگا یا ہوا، اور میں پھر کہتا ہوں اگر ہم پہ زیادتی کی گئی، اس ملک کی وردی کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے، غلیلوں کے ساتھ پتھر برسائے گئے، پتھراؤ کیا گیا، تو قانون کے مطابق ایک سٹیپ آگے نہیں ہوگا، قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. اور اگر اس کیس میں بھی کسی پولیس والے نے بڑھ کے زیادتی کی ہے اور اس کی کوئی ویڈیو سامنے ہے، اس کا کام سی ایم صاحب کا حکم ہے، اس کے خلاف مکمل کارروائی کی جائے گی. آگے چل دیجیے جی. چلائیے. یہ ڈرائیور ہے جس نے گاڑی چینج کی ہے اسٹارٹنگ میں. میں اپنے دوست کے کوارٹرز کے سامنے اس کو ملنے کے لیے گیا ہوں، تو وہاں پہ ہم کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ہم نے ڈیسائڈ کیا کہ ہم کھانا کھانے چلتے ہیں، کیونکہ ہم نے گاڑی بھی ہماری اسٹور سے خریدا تھی. جیسے ہم لنکن کالونی سے مارکیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک بندے کی ہماری گاڑی کے ساتھ ٹکر ہوتی ہے.
तो वो बंदा गिर जाता है। हमने वहाँ पे गाड़ी रोकी, वहाँ पे जो है उस बंदे को उठाया, अपनी गाड़ी में जो है वो किया, वहाँ से फिर हम उसको सबसे पहले CMH लेके गए क्योंकि वो हमें वहाँ से नज़दीक था। तो CMH वहाँ पे रश ज़्यादा होने की वजह से हमें जो है वहाँ से गाड़ी पड़ी, तो फिर हम उससे सीधा सर्विस हॉस्पिटल लेके आए। वहाँ पे हमने EG की स्ट्रेचर पे उसको अंदर लेके गए, वहाँ पे डॉक्टर्स ने हमें बोला कि इसकी डेथ इस वजह से हम वहाँ से जो है निकल आए हैं। हमने अपनी गाड़ी वहाँ से निकाली है और सीधा हम आए हैं वहाँ पे, हमने अपनी गाड़ी खरीदी है और गाड़ी खरीदने के बाद हम वापस आए हैं। ये तमाम चीज़ें सिर्फ इसके बयान पे नहीं कि आप कहेंगे पुलिस कस्टडी में है, मारा गया होगा, इसको टॉप लेवल पे खुद पूछा गया है। इसमें आपको यकीन दिलाता हूँ कोई तशद्दुद नहीं है। इसके बाद इनको अदालत में भी पेश किया जाएगा, इनकी गिरफ्तारी तय चुकी है। आज ये तमाम सबूत उस मजलूम शख्स के सामने पेश किए जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला कानून की कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। आगे साहब गुजारिश ये है कि आप सर एक सेकंड काइंडली, बिल्कुल आपकी बात पे आते हैं। काइंडली इनकी वीडियो देख लीजिएगा, आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और जी जी ये आप कंडक्ट कराएंगे ना? हाँ मैं कर खैर ये वीडियो हाँ, ये ये फ़ायदा आपको नहीं शेयर भी है, ये कर देंगे, खैर आप भी शेयर ये कर सारी देंगे, जो ऑडियो सुनानी है है ये सर। सारी ऑडियो जो है शेयर, इसका फ़ायदा कोई नहीं है, रहने दें। इसको आपको दिखा देंगे, इसको आपको ये शेयर कर लें सारी शेयर कर मीडिया लें। के आगे साथ। चले जी, आगे चले जी। आपको मतलब ये है ये गाड़ी बाहर आई हुई है कि नहीं? ये गाड़ी भी बाहर मौजूद है, ये गाड़ी भी आई हुई ये है। गाड़ी भी मौजूद है। इसके साथ आगे चलिए जी, उधर प्लीज रश करें ताकि सवाल। ये वो खून है उस मजलूम शख्स का जिसको गलत मकासद के लिए अब्यूज किया गया। आ गया। ये ओनर ऑफ व्हीकल है। मैं फिर कहता हूँ इनमें कोई करने की हम साजिश किसी पे नहीं डाल रहे। आगे चलिए, ये सर इम्पोर्टेंट सुन लीजिएगा। अच्छा जी, मैं आपको वाइस मैसेज के ऊपर बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप सारे स्टाफ को जो खास तौर पे अगर मौजूद हैं उनको बता दें कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट ना दें। एक तो ये जो डाला है आपको पता है कि ये है जुवेद कियानी का। अगर कोई बात करे तो आपने कहना जी जुवेद कियानी का डाला है, वो उधर खड़ा होता है जो हमारी कंपनी के ओनर है, उनके वो शमनी है या आपने कहना अजीज है, तो ये निकला कंपनी के नाम पे है, उनका कंपनी का ड्राइवर है जो जानदेव है जो चलाता है, और ये दफ्तर की तरफ हमारे खड़ा होगा और कई दफा खड़ा होता है। और क्या नाम है, बाकी तो मैं आपको बता दूंगा ना क्या करना पड़ा। उसमें यह है कि जीबी सिक्योरिटी से जो बनता वो जान छोड़ सकती है आप, क्योंकि वो है भी होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट रखनी है और सारों को बता दें कोई यहाँ नहीं आगे मुँह छोटे दीजिए अपनी स्टेटमेंट, वो उन्हें पता ही नहीं है बाकी ये स्टाफ। अब आपको एक छोटी सी और ऑडियो सुनाई जाएगी, ये भी आपको शेयर की जाएगी। एक छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट ऑडियो। ड्राइवर की सिम निकालने की बात हो रही है। तो ये है वो सूरत हाल। ये जी ये भी हम आपको इसका भी बंद कर दीजिए, ठीक है? सवाल पूछते हैं। चलिए, हम अच्छा, एक सोशल मीडिया की चीज का जवाब अब दें। एक सेकंड नहीं, एक सेकंड पहले एक चीज सिर्फ एक चीज है, पहले एक सेकंड सुन लो। एक सेकंड ठहर जाए। देखें, अब दो चीज़ें फिर कंक्लूड कर लें। एक, जो इसकी फैमिली है उसको मैंने आईजी साहब को कहा है कि जितनी एविडेंस और सारा कुछ है सबसे पहले ये उनके पास लेके जाएंगे, उनके वाले साहब के पास लेके जाएंगे। क्योंकि आप जो मर्जी कहें, उसके वालिद को भी मैं अप्रिशिएट करूँगा कि वो बूढ़ा आदमी, उसको उन्होंने पैसे भी ऑफर किए कि हम आपको करोड़ रुपया दे देंगे, आपने बस खड़े रहना है। उनको पता था सारी चीज़ का कि ये सही चीज़ नहीं है, इसलिए उन्होंने उसके वालिद को खड़ा करने की कोशिश की कि बस आपने खड़े हो जाना है। तो हमारे लिए कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए उसका वालिद इम्पोर्टेंट है। उसके वालिद के पास आईजी साहब खुद जाएंगे, सारे सबूत, सारी एविडेंस, सब कुछ उनको देंगे। वो जो
بچہ فوت ہوا ہے اس کو ہم فائنینشیل ہیلپ بھی کریں گے جو پنجاب گورنمنٹ کرتی ہے. باقی پھر میں دوبارہ کہوں گا جو ایلیگیشن لگائے میں جرنلسٹک زبان میں بہت دھونے کا دل کر رہا تھا. ابھی میں بہت تھوڑا دو رہا ہوں کیونکہ یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں مجھے اجازت نہیں ہے اس چیز کی کرنے کی. لیکن لٹرلی ان لوگوں نے بہت زیادتی کی ہے میرے ساتھ بھی, جس کا میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ بھی بہت زیادتی کی ہے. اچھا اب آ جائیں فراز, ایک ایک کر کے سوال کرتے. میرا یقین کیجئے میں آپ تمام لوگوں سے جتنے بجے تک آپ بٹھائیں گے میں بیٹھوں گا. آپ سب ایک برابر ایک ایک کر کے فراز سے شروع یہ فراز صاحب سے ایک سیکنڈ, فراز صاحب سے شروع بھائی, ایک سیکنڈ سر لیں گے. یہ جو مقدمہ کیا گیا تھا یہ 302 کا دفعہ مقدمہ کیا گیا تھا, کیا اب 302 اس کو حذف کر کے 322 پہ آزاد کریں گے یا اس کا 322 کا نام کرنا جو ہو. نمبر 2 جو آپ نے بات کی ہے سر, نمبر 2 وہ جو راجہ سکرین میں جا کے ڈاکٹر یامپور راجی کو لیڈرز کو جو بات بتائی وہ چھاتے چھپائیے, کیا 201 کا ان کے حق نہیں ہوتا؟ آپ کے بالکل دیکھیے 2 سوال ہیں اور بند کر دیجیے. پہلی بات میری سارے بھائیوں سے درخواست ہے, سارے سوالوں کا جواب دیا جائے گا, چاہے شام تک بٹھائیں چاہے دفتر آ جائیں. اس سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا ہم بات نہیں کریں گے, اب ہم کھل کے بات کریں گے اور انشاءاللہ سامنے بات کریں گے. جب کوئی وقوع ہوتا ہے وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے, اس میں ایک ڈیڈ باڈی پہنچتی ہے, وہاں ہنگامہ ہوا ہوتا ہے, لوگ زخمی بھی ہوئے ہوتے ہیں. 13 پولیس والے زخمی ہوتے ہیں جن میں ڈی ایس پی کے سر پہ پتھر لگتے ہیں, کنکشنز ہوتی ہیں, سٹی اسکینز ہوتے ہیں. اس میں جب یہ اطلاع آتی ہے کہ ایک شخص کی ہلاکت ہو گئی ہے تو لازم آ جائے 302 لگنا چاہیے, چاہے وہ پولیس سے ہوئی ہو یا کسی اور سے. اس کے بعد یہ دفعہ حذف ہو جائے گی. اب یہ وقوع دوسری جگہ پہ ہے, اس میں جو بھی قانون کے مطابق دفعہ جو آپ نے تعلیم ہے وہ لگائی جائے گی اور اس کا الگ خرچہ آلریڈی دیا جا چکا ہے اور اس میں گرفتاری ہو چکی ہے. سوری 201 والی بات کو تمام چیزیں جی وہ انہوں نے لاش کو اس طرح نہیں چھپایا جو گواہی کو چھپانا یہ جھوٹ بولنا ہے, اور جو باقی چیزیں ہیں وہ قانون کے مطابق ہماری انویسٹیگیشن ٹیم کرے گی. 2 ممبر جو ہمارا انکوائری کمیشن ہے وہ باقی تمام 3 لوگ کے جواب بھی دے گا. جی ایک ایک کر کے شروع کر لیں, سارے ادھر سے شروع کرتے ہیں, ساروں کے جواب میرا وعدہ ہے اس کے بعد آپ کا سوال. یہ جو لاسٹ ویڈیو بھی پلے کی تھی اس میں ہم دیکھا ہے ہم نے کہ وہ علی بلال اس ویڈیو میں پریزن مین میں موجود ہے. آپ اس کو مس کر کے یہ نہیں بتایا کہ جب یہ پریزن مین میں موجود تھا تو آپ نے کس وقت کس ٹائم اس کو ریلیز کیا یہاں سے. اور دوسرا جو ایک میڈیکل رپورٹ آئی ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے علی بلال کے اوپر تشدد کیا گیا, آپ اس کو بھی مس کر کے کیا وہ فیل تھی یا کسی کے کہنے پہ بنائی گئی تھی, اس کے بارے میں بھی میڈیکل رپورٹ MLC جی. اچھا ان دونوں باتوں کا جواب میں دوں گا. فارچونیٹلی میں ڈاکٹر بھی ہوں, کنگ ایڈورڈ کا سر کا شاگرد بھی ہوں, اور بہت سارے میڈیکل کالج میں پرو بونو فورینسک بھی پڑھاتا ہوں. اچھا پہلی بات یہ آ گئی کہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ ویڈیو ہم نے خود پیش کی نا, جب یہ ویڈیو آتی ہے وہاں پہ پریزن وین تھی, کیونکہ ہمیں کسی کو مارنے شارنے کا نہ کوئی پلان تھا, نہ کوئی وائرلیس تھی کہ کسی کو قتل کر دو, نہ پولیس یہ کام کرتی ہے آپ کو پتہ ہے. اب اس شخص کو یہ 4-5 بچے جو پکڑے گئے. اچھا اس میں سوری ڈاکٹر صاحب میں کاٹ رہا ہوں, ادھر میں ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا ہم نے پلان یہ بنایا تھا کہ بہت زیادہ لوگ اریسٹ نہیں کرنے. جب نمبر زیادہ ہوتا جا رہا تھا, سارا کچھ ہو رہا تھا, تو اس ٹائم پلان یہ بنا کہ ان کو پکڑو اور دور لے جا کے چھوڑ دو. بیکاز مسئلہ یہ تھا کہ اتنے پکڑیں گے, ہمارا سیاسی کام نہیں ہے, ہمارا نہیں ہے کہ ہم اتنے زیادہ لوگوں کو پکڑیں اندر کریں سارا کچھ. اس ٹائم ہماری ایز اے پالیسی ہم نے کہا تھا پکڑیں گے اور دور کر کے چھوڑ دیں گے. اب ڈاکٹر صاحب تھینک یو سر. اچھا تھینک یو سر. محسن اشتیاق جو باقی بندے ساتھ ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں, جس طرح CM صاحب نے فرمایا یہ ہم نے ان کو وہاں سے پک کیا. وہاں پہ اس پریزن وین پہ حملہ ہوتا ہے, پریزن وین کا ڈرائیور عقل مندی کرتا ہے, ان کو لے جاتا ہے فورٹریس تک جا کے چھوڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ وہاں چلے جائیں. 4 لوگ ان میں سے الگ رکشہ لے کے چلے جاتے ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رفاع واجب بھی ہے, اور اس کو چھوڑتا ہے وہاں پہ, اس شخص کو چھوڑتا ہے جو کہ گاڑی کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے. پہلی بات. اب آتے ہیں میڈیکل لیگل رپورٹ کے اوپر. میڈیکل رپورٹ جو ہے اس میں آپ کو بتاتا کیا ہے ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ یہ وونڈ بلنٹ انجری سے ہے یا شارپ انجری سے ہے یا فائر آرم سے ہے. یہ ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں.
وہ میڈیکل رپورٹ صرف تب پولیس تشدد میں لکھتی ہے، اور پولیس کے خلاف تشدد میں لکھنا چاہیے جب کسی خاص جگہوں پہ آپ کو پتا ہے کہ پولیس ٹارچر کرتی ہے، رولر پھیرتی ہے، اور یہ پرانی ٹیکنیکس تھیں جو ختم ہو چکی ہیں۔ اس میڈیکل رپورٹ میں بلنٹ انجری ہے، وہ ایک انجری میں آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کر سکتا ہوں۔ گاڑی لگی ہے، ڈرائیور بتاتا ہے، وہ کوئی بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، جتنی دور وہ گرتا ہے وہ بھی دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس بلنٹ انجری کو سامنے سے لگا ہے، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو خاص کے نازک حصوں پہ لگا ہے، وہ بھی آپ کو گاڑی کے ساتھ آپ کو میچ کر کے باہر دکھا دیں گے۔ یہ ایکسیڈنٹ کا کیس ہے، اس میں کسی ایکیوز نے جو اس کیس میں ہے کسی کو مار کے پولیس پہ ڈالنے کی سازش نہیں کی ہے۔ وقوع کے بعد انسان گھبرا جاتا ہے، اس نے بچانے کی بھی کوشش کی ہے، ایک جگہ پہ ویڈیو میں پیچھے جا کے دیکھتا ہے کہ زندہ ہے کہ نہیں ہے، وہ پریشان ہے، اس کو ہسپتال تک پہنچاتا ہے، اس کے بعد اس کو جس طرح یوز کیا جاتا ہے وہ انفارچونیٹ ہے۔ میڈیکل رپورٹ میرے پاس آئیے گا، ہمارے پاس بہت ٹائم ہوگا، میں پوری میڈیکل رپورٹ کھولوں گا۔ میں نے ڈاکٹروں سے بھی بات کی ہے، جو کی ہے ایز اے ڈاکٹر ان سے بات کی ہے، رات 2 بجے تک کی ہے۔ آئی ایم سو اوبلائج کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے مجھے مکمل ان تک ایکسیس دی، اور ایک چوٹ کا میں آپ کو جواب بھی دوں گا اور بتاؤں گا آگے۔ سر اب ان کا سوال ضرور، سر آپ کا سوال ہونا چاہیے، میرے سے بات ہے ان سے بات ہے، اس کے بعد آپ کی بات ہے۔ یہ ہے سر، ایک تو ابہام سب سے پہلے پیدا ہوا ہے، جو شک پیدا ہوا ہے وہ سرکاری بیان سے ہوا تھا کہ جب پرزنر وین میں ایک شخص تھا، اس کے بارے میں سرکاری ترجمان صاحب فرما رہے تھے کہ یہ تو جس دن وہ ریلی نکلی جیل پر وہ تحریک کی ہے، وہاں سے بات پیدا ہوا، خاص طور پر پولیس کی طرف سے جب یہ موقف آیا پہلے دن۔ پولیس کی طرف سے کہ آپ کے پاس یہ ساری ایویڈنس ہے کہ وہ گاڑی کی ٹکر والا کیمرہ وہاں پہ بند تھا، جو ٹکر لگی ہے جہاں یہ گرا ہے بندہ، تو وہ کہاں ہے ویڈیو وہ دکھاتے تاکہ اس سے بھی پتہ لگ جائے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ قبل از وقت جو یہ آپ نے موقف پیش کیا تھا، اس کے بعد آپ نے ایم ایس کو بھی معطل کیا، اس سے بھی بات پیدا ہو رہا ہے کہ ایم ایس کو ہٹا دیا ہے۔ ایم ایس کوئی معطل نہیں ہوا، ایم ایس کوئی معطل نہیں ہوا۔ ایک آپ کے 10 سوالوں میں 10 کا آپ سے وعدہ کیا نا، تو آپ کے سارے سوالوں کا جواب دینا میرے میں فرض ہے اور میں حاضر ہوں۔ اچھا جی، سب سے پہلی بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بلائنڈ اسپاٹ کی ویڈیو، اس کی سرکمسٹانشل ایویڈنس میں میرے ساتھ چلیے، ٹائم ڈیسائیڈ کیجئے، سارے کیمروں کی دکھائی جائے گی، ایک چیز کی جگہ دکھائی جائے گی۔ نمبر 2، بہت ساری سٹلز آپ کو نہیں دکھائی گئی، میں نے کہا 31 کیمراز ہیں، 31 الحمدللہ، اور سیف سٹی کے کیمراز ٹھیک کرائے جا رہے ہیں، 31 تک ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں بہت سارے اور اداروں کے 1600 کیمراز بھی ہم نے شامل کیے ہیں۔ خیر، کمنگ بیک ٹو دیٹ، یہ جو ویڈیو ہے نا جی، جس پہ سرکاری ترجمان PRO IG کا مسٹر نایاب ہے، ہم نے فیصلہ کیا، مجھے ویڈیو بھیجی گئی، میرے بہت سارے اس کمرے میں پیارے صحافیوں نے ویڈیو بھیجی کہ آپ کی والدہ کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں۔ میرا اس کے اوپر بھی میں نے موقف تھا کہ میں ایک دفعہ دوں گا، سچ دوں گا۔ آپ کی والدہ نیک خاتون ہوں گی، آپ کی والدہ نے آپ کو ایک اچھی تعلیم دی ہوگی، مجھے یقین ہے ان کے پیروں کے نیچے بھی اسی طرح جنت ہے جس طرح ہماری والداؤں کے نیچے۔ آپ یہ جو گالیاں نکال رہے ہیں، کیا اپنی والدہ کے سامنے نکال سکتے ہیں؟ کیا ان کی دی ہوئی تعلیم کا حصہ ہے؟ اور پھر یاد رکھیے، اپنی والدہ سے پوچھیے گا کہ جو شخص گالی دینے پہ مجبور کر رہا ہے، کیا وہ آپ کا دوست ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کا نام لے اور سچ بولے؟ اب تیسری بات کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں MS سسپینڈ کیا گیا، کوئی نہیں، میری کل ان سے ملاقات ہوئی، میں ان سے ملا اور اس کے بعد میں نے ان سے ساری بات کی۔ آپ کو تمام تصاویر شیئر کی جائیں گی، تمام جگہ دکھائی جائیں گی۔ میں نے آپ کو عرض کیا میں حاضر ہوں، مجھے بہت میڈیا والوں نے دوستوں نے کہا کہ میڈیا پہ بات کریں، میں نے نہیں کی، اور جب ملزم ہے ان سے بھی ملوا دی جائے گا۔ جی آپ آخر میں کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، پہلے وہ پوچھیں۔ سر ساروں کے جواب دوں گا، پرومس۔ جو آپ نے بھی رپورٹ کا ذکر کیا ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ میڈیکل لیگل کا، اس میں ایک لفظ یوز ہوا ہے بلنٹ ٹراما۔ جی جی، وہ تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی آبجیکٹو استعمال، ٹھیک ہے؟ تو یہ تشدد کس نے کیا، اس کو بالکل کلیئرلی ایکسپلین کریں۔ اگر آپ نے نہیں کیا، پولیس نے نہیں کیا، تو پھر کس نے تشدد کیا؟ پہلے ایک سوال بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس کے بعد دوسرا سوال بھی پوچھ رہا ہوں، آپ کو پوچھنے دوں گا۔ سوال کا جواب بہت امپورٹنٹ، تھینک یو ویری مچ۔ مائک کو کائنڈلی بند کرتے ہیں، سب کو آواز جائے گی۔ جو میڈیکل لیگل رپورٹ ہوتی ہے وہ اس FIR کو دیکھنے کے بعد ڈاکٹر انتہائی سنسیئرلی کرتا ہے، اور آئی ایم ویری ہیپی کہ اس میں کوئی چیز کور نہیں۔ اتنی لمبی میڈیکل رپورٹ کسی بھی ایکسیڈنٹ کی اتنی غور سے نہیں کی گئی۔ میں شکر گزار ہوں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، انہوں نے آنیسٹلی کام کیا۔ 3 قسم کی انجریز یاد رکھیے گا، بیسک بات بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 فائر آرم انجری، اس کا انٹری وونڈ، ایگزٹ وونڈ، یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بتاتی ہے۔ نمبر 2
इंसाइज्ड वुंड, गला कट गया या कोई ऐसी चीज हो गई। नंबर 3, वो कोई खुदा न खास्ता जो ऐसा फिजिकल वुंड जिसकी वजह से स्किन नहीं फटी या फट गई और उसके अंदर ब्लंट ट्रॉमा। ब्लंट ट्रॉमा ये बताता है कि फिजिकल चीज जोर से लगी है और इसमें जो जोर से लगी है उसकी वजह से स्प्लीन और लिवर डैमेज हुआ। ये ब्लंट ट्रॉमा इतना जोरदार था कि जब एब्डोमेन खोला गया, मैं अनफॉर्चुनेटली ये बातें कर रहा हूं क्योंकि आपने पूछा है, मुझे उनके वालिद के दुख का एहसास है, लेकिन एज ए डॉक्टर और एज ए पुलिस ऑफिसर मेरा ये बताना फर्ज है कौम को कि वो जो ब्लंट ट्रॉमा था वो इतना शदीद था जो किसी डंडे शंडे से वैसे अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं नहीं आ सकता। ये तमाम मेडिकल रिपोर्ट ब्लंट ट्रॉमा दिखाती है। ये नहीं कह सकती, मैं फिर कह रहा हूं, ये पुलिस के खिलाफ जाएगी शायद बात, ये नहीं कह सकती कि ये एक्सीडेंट है, ये नहीं कह सकती कि ये पुलिस तशद्दुद है। ये जरूर कहती पुलिस तशद्दुद है अगर जिस्म के खास हिस्सों पे इसको मारा जाता है, जो आपको पता है पुलिस टॉर्चर करती है, जो मैंने पहले जिक्र कर दिया। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, अगर इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए मेरे साथ चलिए, मैं इसको खोल के आपको बताऊंगा। अगला सवाल। दूसरा ये फरमाइएगा कि जिस आप बता रहे हैं कि आपने उसको आगे रिहा कर दिया, उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज हमें मालूम है 30% सीसीटीवी कैमरे खराब है, सीएम साहब ने आपके नोटिस भी लिया था, उसमें क्या पेशरत है। तीसरा, सोशल मीडिया पे अगर आप लोग, अच्छा पहले एक एक सारे सवाल आप पूछेगा, एक मैं इसी सवाल को आपको पहले बता दूं ना। आपने कहा कि उसको रिहा करने लिखाया गया, रिहा किया गया, दिखाया गया, तमाम कैमरास की तस्वीर आपके सामने पेश की जाएगी। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो दोनों बच्चे हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, वो ड्राइवर है हमारे पास मौजूद है, मैं वो भी आपके सामने पेश करूंगा। अब उसके बाद आप आ जाइए तीसरे सवाल पे अपने। इसके बाद मैंने क्लोज करना, मैं निकलूंगा, आप जवाब देंगे। सोशल मीडिया पे अगर आप लोगों को गालियां पड़ रही है, आप पंजाब के सरबराह है पुलिस के, सीएम साहब मौजूद है, उनको गालियां पड़ रही है, तो हम तो आपके रहमो करम पर बैठे हैं, तो क्या पंजाब हुकूमत ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि हमें कोई, मैं जवाब जिसका जो दिल चाहता है जवाब देके खत्म कीजिएगा। आप लोग जवाब हुकूमत का काम नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो किस्म की गालियां पड़ रही हैं, उसके बाद सीएम साहब इसका जवाब देंगे। दो किस्म की गालियां पड़ रही हैं, एक जात को कि क्या बिलाल कमियाना एक जालिम शख्स है, और उस्मान अनवर के फिर पेरेंट्स कैसे हैं। वो मेरा और उनका जाती मामला है, हम जो चाहें करें। जहां स्टेट को गाली पड़ेगी, इस रियासत को गाली देंगे, इस मुल्क को गाली देंगे, उस महकमे को गाली देंगे जिसने 1800 शहीद कराए हैं, उस इदारे को गाली देंगे जो बॉर्डर्स के ऊपर खड़ा है, और उस एजेंसी को गाली देंगे जो दहशतगर्दी से आपको रोके खड़ी है, तो फिर स्टेट एक्शन में आएगी और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से एक्शन में आएगी। एक सेकंड मैंने पूछेंगे सर। मैंने निकलना है, आपको आईजी साहब अभी सारे जवाब देंगे, सारे जवाब देंगे। अभी तो जवाब दिया उस चीज का, अभी अच्छा मैं एक सेकंड मैं कंक्लूड कर दूं, एक सेकंड मैं कंक्लूड कर दूं। आपको डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, सारे मिनिस्टर साहिबान बैठे हुए हैं, सारे जवाब देंगे। दो चीज़ें हैं, पहली बात अभी हसन ने भी की, मेरी ज़ात की गाली का मामला है, डॉक्टर साहब ज़ात की गाली का मामला है, बिलाल कमियाना साहब की ज़ात गाली जो उनको दी जा रही है उसका मामला है। मैंने तो अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, लेकिन ये मुझे पता है यास्मीन राशिद साहिबा ने ज़्यादती की, उनको पता था, उनको पता चल गया था एक्सीडेंट है, उनको उसके बावजूद उन्होंने जाके इमरान खान साहब को बताया, इमरान खान साहब को बताया, उसके बाद उन दोनों लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलेज किया, हम सबको अपने सोशल मीडिया से जो करवा सकते थे वो करवाया, और उसके बाद एफआईआर के लिए उन्होंने एक और भी कॉल है जिस पे उन्होंने कहा कि जी नहीं, उनको भी किसी और उनके लीडर को भी कहा गया कि जी इसी तरह उन्होंने कहा नहीं जो मर्जी हो, मोहसिन नकवी पे एफआईआर हमने ज़रूर करानी है, ये हमारे हाथ चढ़ा है तो अब हमने ये काम करना है। तो मेरी सिर्फ इमरान खान साहब से भी यही अपील है कि अपनी सियासत ज़रूर करें, लेकिन प्लीज़ उसमें से झूठ वाला हिस्सा निकाल दें, हमें एटलीस्ट हमारी हद तक निकाल दें, अगर बाकी उन्होंने जो करना है वो करें। यास्मीन राशिद साहिबा क्योंकि हर चीज़ में बहुत क्लोजली उस शकील, क्या नाम, राजा शकील के साथ इन्वॉल्व थी, उनको सब कुछ पता होने के बावजूद उन्होंने कवर कराया, उसका मैं पुलिस टीम पे छोड़ता हूँ कि ये लोग क्या डिसाइड करते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा, मैं नहीं ये भूलने वाला चीज़, उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, और
پتہ چل اگر نہ پتہ ہوتا تو اور بات تھی، پتہ چلنے کے باوجود زیادتی کی ہے، جو میرا خیال ہے اس سے بڑا کرائم بھائی پولیٹیشین تو صادق اور امین ہے، آپ کو پتہ ہونے کے بعد آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ تھینک یو. باقی سے جاؤ ڈاکٹر صاحب نے